تو آج کی اصطلاح جو ہم لے کر آئے ہیں وہ ہے الساق۔ عربی لفظ ہے الساق، لغوی جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ پنڈلی کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ 2-3 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو شیخ اکبر نے اپنی کتب میں بھی اس کو استعمال کیا ہے، قرآنی معنی میں استعمال کیا ہے اور قرآنی معنی کی بھی آگے تشریح کی ہے۔ ابن ربیع فاؤنڈیشن میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ شیخ اکبر کی اصطلاحات کے اوپر ویڈیوز وغیرہ بنائی جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اصطلاحات سمجھ نہیں آئیں گی تو باقی معاملہ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ تو اکا دکا کر کے 5 منٹ کی یا چھوٹی ویڈیو بنانے کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے۔ تو آج کی اصطلاح جو ہم لے کر آئے ہیں وہ ہے الساق۔ عربی لفظ ہے الساق، لغوی جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ پنڈلی کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ 2-3 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو شیخ اکبر نے اپنی کتب میں بھی اس کو استعمال کیا ہے، قرآنی معنی میں استعمال کیا ہے اور قرآنی معنی کی بھی آگے تشریح کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ عربی لفظ الساق جو ہے وہ کدھر استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا اذا بالغت التراکی وقیل من راک وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ تو والتفت الساق بالساق یہ اس آیت میں آیا ہے۔ تو اس آیت میں جو اکثر اردو تراجم ہے وہ آپ دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے جس طرح جالندری صاحب کرتے ہیں، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ احمد رضا خان صاحب نے کیا اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اسی طرح طاہر القادری صاحب کا ترجمہ اٹھا لیں، مولانا مودودی کا اٹھا لیں، تو زیادہ تر قرآن مجید کے تراجم میں اس لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ پنڈلی کے معنوں میں کیا گیا، یعنی کہ اس کا لغوی مطلب کیا گیا۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ شیخ اس کا کیا مطلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسری ایک آیت ہے جس میں یہ پھر لفظ دوبارہ سے الساق کا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ اب یہ میں احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں، بلکہ یہ جالندری صاحب کا یا کسی اور کا، کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ دوبارہ یہاں پر پنڈلی کا احمد رضا صاحب نے کہا جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، یعنی کہ انہوں نے اس کا مزید کوئی شرح نہیں کی کہ اس جگہ پہ ساق سے کیا مراد ہے، کیونکہ پنڈلی کھولنے سے کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا۔ طاہر القادری صاحب نے اس جگہ پہ جو ہے وہ ترجمہ تھوڑا ڈیفرنٹ کیا، کہتے ہیں جس دن ساق یعنی احوال قیامت کی ہولناک شدت سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ تو اس مقام پر آپ نے اس کو احوال قیامت کی ہولناک شدت اس کا ترجمہ کیا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ شیخ اکبر اس لفظ کا عربی میں ایک تو استعمال کرتے ہیں اور پھر کیا مطلب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فتوحات میں والتفت الساق بالساق، ظاہری طور پر تو پنڈلی میں مراد ہے، لیکن کہتے ہیں اجتماع امر الدنیا بامر الآخرہ، کہ جب دنیا اور آخرت کا معاملہ جو ہے وہ جوڑ دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ نے کوئی لفظی ترجمہ پنڈلی نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک معنوی طور پر مراد لیا کہ ساق جو ہے کسی معاملے کا جڑنا ہے یا کوئی معاملہ ہے۔ التفہ جو ہے وہ تو جڑنوں کے معنوں میں ہو گیا نا، تو ویسے ساق ایک معاملہ ہے۔ آگے ایک اور جگہ پہ فتوحات میں فرماتے ہیں والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مختلف منازل سے ریلیٹڈ ہے، جس میں مجمع البحرین اور جمع الامرین کی منزل ہے۔ تو آپ نے ساق کو ایک ایسا امر لیا اور التفہ کو، جو کہ جوڑنے کے معنوں میں ہے، کہ دو معاملات کو جو جوڑ رہا ہے۔ تو التفت الساق بالساق یعنی کہ ساق کا مطلب شیخ اکبر کی اصطلاح میں ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو بڑا عظیم معاملہ ہے، اور التفہ کا مطلب ہے کہ ایک معاملہ کسی دوسرے معاملے سے جوڑ رہا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کی شرح آپ نے کس طرح کی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جس روز ساق سے یا کسی معاملے سے پردہ اٹھایا جائے گا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ وہ پہلے دنیا میں جب تھے، سالم حالت میں تھے، ٹھیک حالت میں تھے، تو ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ والساق التی کشفت لہم عبارۃ عن امر عظیم من احوال یوم القیامہ۔ طاہر القادری صاحب نے بھی مجھے لگتا ہے یہیں سے ترجمہ اٹھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ساق جس سے پردہ اٹھایا جائے گا، اس سے مراد ہی ہے کہ
احوال یعنی کہ یوم قیامت کی ہولناکیوں میں سے کسی عظیم شدت یا عظیم معاملے سے پردہ اٹھایا جائے گا. جیسے کہ عرب کہتے ہیں، اب شیخ اکبر یہ چونکہ انہوں نے استدلال کیا ہے کہ ساک کا مطلب یہ ہے عظیم معاملہ یا ہولناکی، تو کہتے ہیں کہ عرب لوگ اپنی لغت میں کہتے ہیں کشفت الحرب و انساکہا اذا اشتد الحرب، کہتے ہیں کہ جب جنگ شدت کا گھمسان ہو یا شدید جنگ ہو رہی ہو تو اس کے لیے جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے کشفت الحرب و انساکہا، کہ اس جنگ نے اپنا معاملہ کھول دیا، مطلب وہ مزید شدید ہو گئی. اذا اشتدت الحرب یعنی کہ جنگ شدید ہوگی، وعظم امرها، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ مزید عظیم ہو گیا. کہتے ہیں کہ اسی طرح التفت الساق بالساق بھی ہے کہ احوال اور امور کا ایک معاملے میں کا دوسرے معاملے سے مل جانا. اور یہاں پر یہ چونکہ قیامت موت کے حوالے سے آیت آئی ہے، تو کسی شخص کے حوالے سے جب اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے تو اس میں دنیا کا معاملہ بھی کھلا ہوا ہے، اور اس سے اگلا معاملہ کہ والتفت الساق بالساق، دنیا اور آخرت دونوں معاملے اس پہ کھل گئے اس وقت، اور وہ دونوں جمع ہو گئے. تو یہ موت سے عبارت بھی ہے. اچھا، اسی طرح لفظ ساق کو آپ ایک اصطلاح کے طور پر اپنے کلام میں جب یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ تو لفظ ساق سے آپ کسی معاملے کا کھلنا، کوئی معاملہ ہونا یا کوئی عظیم معاملہ ہونا، یہ تمام مطالب مراد لیتے ہیں. اب یہ جگہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی جو لوگ یہ کہتے ہیں معتزلہ کی طرح، اب یہ ایک مثال سے بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی افعال خلق سے صادر ہوتے ہیں وہ خلق کے افعال ہی ہیں، یا وہی ان کی خالق ہے، یعنی مخلوق ہی ان کی خالق ہے. تو کہتے ہیں کہ فَإِنْدَ کشف الغطاء یتبین لہم ما هو الامر علیہ، کہ جب معاملہ کھلے گا، پردہ اٹھے گا، تو ان پر واضح ہوگا کہ اصل معاملہ کیا تھا. تو یا تو وہ بات ہوگی جو وہ کہہ رہے ہیں، یا اس کے الٹ بات ہوگی جو وہ نہیں کہہ رہے. تو کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ہیں کہ جب وہ موت کے وقت جب ان کو یہ کشف نصیب ہوتا ہے یا ان پہ معاملہ کھلتا ہے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، مطلب ان کو حقیقت وہ یہ جان لیتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ وہ قیامت کے نزدیک یہ جانیں گے، مطلب روز قیامت میں یہ جانیں گے کہ جب ان دا کشف الساق، کہ جب ان سے وہ معاملہ کھلے گا. تو یہاں پر ظاہری بات ہے کہ پنڈلی کھلنا تو مراد نہیں ہے پنڈلی کھلنا، بلکہ مراد یہی ہے کہ وہ معاملہ کھلے گا. والتفاف الساق بالساق، اور ایک معاملہ کہ جو نہیں کھلا ہوا تھا وہ دوسرے معاملے سے جو کھلا ہوا، ان دونوں میں جو ہے وہ مل جائے گا. بعد نفوذ علیکم بالعقاب. تو یہ اصطلاحات ابن العربی کے حوالے سے ایک مختصر ویڈیو ہم نے بالکل کوشش کی ہے کہ اس کو مختصر ہی رکھا جائے، جس میں شیخ کے ساق کے حوالے سے کہ شیخ اکبر کے نزدیک لفظ ساق کا کیا مطلب ہے. تو اگر ہم اس کو مختصراً اردو میں بیان کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ شیخ کے نزدیک ساق سے مراد کوئی معاملہ ہے، کوئی عظیم معاملہ ہے. والتفت الساق بالساق، ایک معاملے کا کسی دوسرے معاملے سے جڑنا، اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں. ظاہری طور پر جو آیت میں آیا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کا دنیا کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ، یہ دونوں معاملے جب جڑ گئے تو اس کی موت ہو گئی. موت سے مراد یہی ہے کہ وہ ایک جان سے دوسری جان میں منتقل ہو گیا، اور یہ دونوں معاملے جو تھے اس کے لیے کھل گئے. تو امید کرتے ہیں کہ آج کی مختصر سی ویڈیو میں آپ کو شیخ اکبر کے نزدیک اصطلاح ساق کا جو ہے وہ مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.